بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے عنایت اللہ بالفتاة الصالحات، یعنی نیک لڑکی پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر و کرم۔ اس نیک لڑکی سے مراد حضرت مریم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر خاص نظر و کرم تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل کھلاتے اور ایسی جگہوں کے پھل کھلاتے جو وہاں پہ موجود بھی نہ ہوتے تھے۔ تو اس سبق میں ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وکانت فی کفالت سیدنا زکریا لمکانتہا منہ وفی رعایت اللہ تعالی، اپنے تعلق کی بنا پر وہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں اور اللہ کی ان پر خاص نظر تھی۔ فکان اللہ یکرمہا بالاسمار والفواکہ فی غیر اوانہا وفی غیر مکانہا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جگہ جگہ کے بے موسم پھلوں سے نوازتے تھے، تأکل منہا تاکہ وہ اس سے کھائیں، ما تشاء جتنا وہ چاہیں، وتہب منہا ما تشاء اور جسے وہ چاہیں ہبہ کر دے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، کہ پس ان کو ان کے رب نے عمدہ طور پر ان کی نشوونما کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، سو جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانے میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ قالا تو فرماتے، یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم تمہارے لیے یہ کہاں سے آئی؟ قالت تو وہ فرماتی، ہوا من عند اللہ، کہ وہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ الہم من رب الرحیم، یعنی رب رحیم کی طرف سے الہام۔ وَأَلْهَمَ اللَّهُ زَكَرِيَّا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کو الہام کیا۔ وَهُوَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، اور وَمِنَ الْعُقَلَاءِ الْأَذْكِيَاءِ، اور وہ بہت عقل مند اور ذکی نبیوں میں سے تھے۔ أَنَّ مَن يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يُكْرِمَ فَتَاةً صَالِحَةً أَخْلَصَتْ أُمُّهَا فِي النَّظَرِ بِهَا وَالدُّعَاءِ لَهَا، وَأَخْلَصَتْ هِيَ فِي الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ بِفَوَاكِهِ سَابِقَةٍ لِزَمَانِهَا أَوْ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْ عَوَانِهَا، کہ جو اللہ نیک لڑکی کو جسے اس کی ماں نے اللہ کے لیے خاص کیا تھا اور اس کی نظر مانی تھی، اس کے لیے دعا کی تھی، اور جو خود بھی عبادت اور فرما برداری میں یکتا تھی، بے موسم پھلوں سے نواز سکتا ہے۔ تو یقدر ان یہب شیخا قد طعن فی السن وعلاہ الشیب واثر فی الوہن، تو ایک نہایت بوڑھے شخص اور کمزور شخص کو بچے سے بھی نواز سکتا ہے جس کی عمر کی زیادتی کی وجہ سے انقطع منہ الرجاء لعلو السن وعقر الزوج، جس کی عمر کی زیادتی اور بیوی کے بانجھ ہونے کی وجہ سے امیدیں جاتی رہیں۔ وجرت العادۃ ان لا یولد لرجل فی ھذا الحال، اور عام عادت یہی ہے کہ ایسی حالت میں آدمی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ فجاشت نفسہ، تو ان کی ہمت بڑھی، وعلت ہمتہ وانتعش العمل وقویت الثقۃ بالرب، ان کی ہمت بڑھی، امید نے انگڑائی لی، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوا۔ ففاض لسانہ بدعاء امنت علیہ الملائکۃ، تو ان کی زبان سے ایسی دعا نکلی جس پر فرشتوں نے آمین کہی۔ وتحرکت بہ رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت اس پر جوش میں آ گئی۔ وکان کلہ الہاما من رب الرحیم، اور یہ سب اللہ کی طرف سے مہربان رب کی طرف سے الہام تھا۔ وقت تقدیر من العزیز العلیم، اور غالب جاننے والے کی طرف سے مقدر تھا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ،
قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اپنے جناب سے کوئی پاک اولاد نصیب فرما، بے شک تو بہت سننے والا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس یہ دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا یقین بڑھ گیا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے وہ اللہ مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا گیا تھا، انہوں نے یہ دعا کی تو فرشتوں نے اس پر آمین کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔